والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله مولانا العظيم. درود پاک پہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مخدوم و محترم واجب الاحترام حضرت علامہ سراج الدین صاحب قاسمی، جناب محترم المقام حضرت علامہ منیر حیدر صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ، دیگر کثیر التعداد علماء اکرام، مشائخ افضال، بزرگان محترم، برادران عزیز، اور بطور خاص بعد میں تشریف لانے والے جناب حضرت علامہ عنایت اللہ صاحب اور حضرت علامہ منظور احمد صاحب سیالی. تو یہ کوئی نسبت بہور شریف کی ہے، کوئی نسبت سیال شریف کی ہے، کوئی نسبت مشوری شریف کی ہے، کوئی نسبت کسی آستانے کی ہے. ہم تمام مشائخ اور اولیاء کے دستہ غلام ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری آپس میں محبتیں اور پیار اللہ کی خاطر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قائم دائم رکھے. حضرت گرامی، میں تمام علماء کرام کے اسماء گرامی سے آشنا نہیں ہوں، ورنہ میرا دل چاہتے ہیں کہ ہم ایک عالم دین جس نے ہماری سرپرستی فرمائی ہے، مہربانی فرمائی ہے، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں عالم آنے کے باوجود تشریف لے کے آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے اور میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کروں. فقیر نے 26ویں سپارے میں سے آپ کے سامنے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں. اللہ کریم فرما رہا ہے، اللہ وہ ہے جس نے اپنا رسول ہدایت دے کر اور حق کا دین دے کر دنیا میں بھیجا تاکہ میرا یہ رسول پوری دنیا پر اسلام کو غالب کر دے. اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا بھی ذکر ہے، اور تشریف لانے کے ساتھ ساتھ دنیا میں تشریف لانے کا مقصد بھی بیان کیا گیا ہے. ارسلہ، اللہ نے بھیجا، یہ ہو گیا حضور کا آنا. لیظہرہ، تاکہ دین کو غالب کرے، یہ ہو گیا آنے کا مقصد. اس طرح کی بہت آیتیں قرآن شریف میں ہیں. ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ہے جس نے امی لوگوں میں اپنا شان والا رسول انہی میں سے بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، میرا نبی ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے. ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور میرا محبوب انہیں کتاب بھی پڑھاتا ہے، حکمت بھی سکھاتا ہے. اب پہلے آیت میں کیا تھا؟ حضور کو بھیجا صلی اللہ علیہ، اور دین کو غالب کرنے کے لیے بھیجا. اس آیت میں کیا ہے؟ هُوَ الَّذِي بَعَثَ، اللہ نے بھیجا. کس مقصد کے لیے بھیجا؟ اس آیت میں 4 اور مقصد بیان کیے گئے ہیں. آیتیں پڑھنا 1، پاک کرنا 2، حکمت سے کتاب سکھانا 3، اور حکمت سکھانا 4. یہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے جانے کے مشن ہے، مقصد ہے جو اللہ نے عطا فرمائے. اور آیتوں میں سنیں، اللہ کریم جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس آیت میں بھی ارسلناک، آپ کو بھیجا ہے، بھیجے جانے کا ذکر ہوا. رحمتاً، رحمت بنا کر بھیجا ہے. دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بھی بیان کر دیا گیا کہ رحمت بننا مقصد ہے. اور عالمین، 1-2 جہان نہیں، ساری کی ساری دنیا، جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے قیامت کے آنے تک اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سارا عالمین میں شامل ہے، اور ہر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے. اسی آیت سے ہمارے علماء نے یہ ثابت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
تمام نبیوں سے بھی افضل ہیں، اس لیے کہ آپ ساری انسانیت کے اندر جو نبی شامل ہیں ان نبیوں کے لیے بھی آپ رحمت ہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں 28واں سپارہ، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، لوگوں میں تمہیں اپنے بعد آنے والے ایک رسول کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ یہاں مرزا قادیانی کود پڑا، کہنے لگا جی احمد تو میں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات آج سے 1450 سال پہلے واضح فرما دی تھی۔ قرآن نے حضور کو احمد کہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری اور مسلم میں موجود ہے، فرمایا انا محمد و انا احمد، محمد بھی میں ہوں، احمد بھی میں ہوں۔ اچھا اور آیتیں ہیں، فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے محبوب اعلان کر دیجئے اے پوری دنیا کے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ یہ آیتیں گننے میں نہیں آ رہی، اتنی زیادہ آیتیں۔ اور سنیے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن جیسا فرقان نازل کیا تاکہ پوری دنیا کو خدا کا خوف سنائے۔ اور سنیے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے اپنوں میں سے شان والا رسول آ گیا۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا دکھ میرے محبوب سے برداشت نہیں ہوتا۔ حریص علیکم، تمہارے اوپر شفقتوں اور محبتوں کی انتہا پر ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ ساری شفقتیں تو ہر کسی کے لیے ہیں، بطور خاص مومنوں کے لیے میرا محبوب رؤوف بھی ہے، میرا محبوب رحیم بھی ہے۔ اچھا دیکھیں بہت آیتیں، ایک اور سنیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اسی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں اپنا شان والا رسول بھیجا۔ اب بہت آیتیں ہو چکی ہیں، شاید 8-10 کے لگ بھگ پڑھ چکا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے تذکرے گننا شروع کر دیں تو شاید ایک ایک آیت پہ ایک ایک تقریر ہے اور آیتیں ختم نہیں ہو رہی۔ ابھی اذ اخذ اللہ میثاق النبیین جیسی آیتیں باقی ہیں۔ میں ذرا جلدی موڑ ڈالنے لگا ہوں۔ یہ جو میں نے آخری آیت آپ کو سنائی ہے، لقد من اللہ، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول بھیجا۔ ایک حدیث میں اس کی تشریح موجود ہے، مسلم شریف، نسائی شریف، مسند احمد، 3 کتابوں میں یہ حدیث ہے جو آپ کو سنانے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے، تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان آگے بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبی شریف بھرپور تھی۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ما اجلسکم، کس کام سے بیٹھے ہو؟ یہ حدیث لمبی ہے، میں مختصر سنا رہا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا، جلسنا نذکر ربنا ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک، یا رسول اللہ ہم سارے مل کے بیٹھے ہیں تاکہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی حمد کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں مسلمان ہونے کی توفیق دی اور آپ کو بھیج کر ہمارے اوپر احسان کیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیج کر احسان کیا، یہ آیت تو قرآن میں ہے، لقد من اللہ، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ اب اس حدیث میں ہے کہ ہم اس احسان کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے مل کے بیٹھے ہوئے، تو
تو احسان کا ذکر قرآن میں ہے، احسان کو ماننے اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے مل کے بیٹھنا صحابہ کی سنت ہے۔ جی اچھا، حضرت علامہ سعد الدین صاحب دامت برکاتہ عالیہ فرما رہے ہیں کہ اس حدیث کے راوی بتائیے کس نے بیان کی۔ پھر میں ساری حدیث سنا دیتا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ میں مختصر سے سنا رہا ہوں، حدیث لمبی ہے، وہ میں لمبی سنا دیتا ہوں۔ یہ حدیث ان 3 کتابوں میں حوالہ دوبارہ سنا، مسلم شریف، نسائی اور مسند احمد۔ مسلم اور نسائی سیاستہ میں شامل ہے، اور مسند احمد امام بخاری کے استادوں کی کتاب ہے، اور سینئر اور اگلی کتاب ہے۔ اچھا، یہ حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ دمشق کی جامع مسجد میں صحابہ اکرام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد میں مل کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اوپر سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے سلام دعا کے بعد پوچھا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہوئے؟ سب نے جواب دیا جلسنا نذکر ربنا، ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ونحمدہ، اللہ کے حمد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، علامہ ہدانا للاسلام، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان ہونے کی توفیق دی، ومن علینا بہ، اور اسلام کے ذریعے ہمارے اوپر اللہ نے احسان کیا، اسلام کے ذریعے احسان کیا، جہاں یہ لفظ۔ اچھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا تم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہو کہ اسی کام سے بیٹھے ہو؟ سب نے کہا ہاں، ہم اللہ کی قسم سے اسی کام کی خاطر بیٹھے، قسم ہے اللہ کی، ہم اسی کام سے بیٹھے۔ آپ نے فرمایا میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ تم نے کوئی جھوٹ بولا ہوگا، میں نے یہ قسم اس لیے اٹھوائی ہے کہ جس طرح آج آپ بیٹھے تھے اوپر سے میں آیا، اسی طرح ہوا اس طرح تھا کہ ایک دفعہ تمام صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور اوپر سے حضور آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے ہم سے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ یہ جو اگلے الفاظ میں آپ کو پہلے سنا چکا تھا۔ ہم نے عرض کیا حضور ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، شکر کر رہے ہیں جس نے ہمارے اوپر ہمیں مسلمان بنا کے احسان کیا اور آپ کو بھیج کے احسان کیا، جہاں حضور کے آنے کا۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ کیا تم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہو کہ تم اسی کام سے بیٹھے ہو؟ ہم سب نے قسم اٹھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ تم نے کوئی جھوٹ بولا ہوگا، میں نے قسم اس لیے اٹھوائی ہے کہ میرے پاس جبریل آئے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ کے صحابی آپ کے دنیا میں آنے کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے مل کر بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بیٹھنے پر فخر کر رہا ہے۔ یہاں حدیث مکمل ہوتی ہے۔ اس حدیث پہ ذرا غور کیجیے۔ نمبر 1، یہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے کی بات ہے۔ حضرت امیر معاویہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 سال بعد حکمران بنے اور 50 سال بعد تک حکمران رہے، 20 سال ان کی حکمرانی رہی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 سال بعد آپ نے ایک دن پردہ فرمایا، دوسرے دن جو بچہ پیدا ہوا، آج 30 40 50 سال بعد وہ بچہ کتنی عمر کا ہوگا؟ چلیں 30 اور 50 کے درمیان ایوریج 40 لگا، تقریباً وہ بچہ 40 سال کا ہوگا، تو 40 سال کا تو بچہ نہیں ہوتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دوران حکومت وہ بچہ جو حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد پیدا ہوا تھا، وہ 40 سال کا ہو چکا تھا جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ بھی تھے، کیونکہ آخری صحابی 110 میں فوت ہوئے، ابو طفیل، اور یہ تو ابھی 40 سال بعد کی بات ہے۔ تو صحابی بھی موجود، صحابہ کی اولادیں بھی 40 سال کی موجود، اور جو 40 سال کا بندہ ہوتا ہے اس کا بیٹا بھی 15-20 سال کا تو ہوگا۔
تو 15-15 10-10 سال کے ان کے آگے بیٹے بھی موجود. پتہ چل گیا یہ محفل صحابہ کی تھی، صحابہ کی اولادوں کی تھی، ان کی اولادوں کی بھی اولادیں موجود تھیں. اب یہ پوری حدیث دوبارہ دوہراؤ، پتہ چلتا ہے. آج جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ میلاد کی محفل، یہ مل بیٹھنا، یہ تذکرے، یہ قرآن سے ثابت کرو، حدیث سے ثابت کرو، صحابہ سے ثابت کرو، تابعین سے ثابت کرو، تبع تابعین سے ثابت کرو. مجھے یہ میسج بھی آیا تھا، یہ کہاں سے ثابت کرو گے؟ تو یہ اس ایک حدیث کے اندر ساری باتیں موجود ہیں. بات اللہ سے چلی ہے، جبریل تک پہنچی ہے، جبریل نے حضور کو آ کے اس پر خوشخبری سنائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کے اس بیٹھنے پر کوئی شاباش اور تحسین دی ہے. تمام صحابہ موجود ہیں. صحابہ کے بعد ان نبی کے زمانے میں صحابہ بھی ہیں، ان کی اولادیں بھی ہیں، ان کی اولادوں کی اولادیں بھی ہیں. اور فقیر نے جتنا مطالعہ کیا ہے، ایک طالب علم، میں نے میلاد شریف کی محفل کو ثابت کرنے کے لیے اتنی بھاری حدیث اور کو نہیں پڑھی. اور حدیثیں ہیں، ایسی حدیث پڑھی جس میں باقاعدہ محفل ثابت ہے. اتنی بھاری حدیث. سنیت پر احسان ہے کہ نہیں؟ جس بندے نے یہ حدیث بیان کی ہے اس کا سنیت پر احسان ہے کہ تمہارے پہلے یہ حدیث آپ نے سنا ہوگا، یہ 2-3 سال پہلے سے حدیث بیان نہیں ہوتی تھی. وجہ کیا ہے؟ ہم نے ساری ڈیڑھ پیڑ پھرولی، ہمیں پتہ چلا کہ انہیں میلاد مصطفیٰ ثابت ہو یا نہ ہو، انہوں نے اس بندے کا نام نہیں لینا جس نے حدیث بیان کی ہے. شان مصطفیٰ چھپانی ان کو گوارا ہے، لیکن اس بندے کا نام نہیں لینا. جی یہ وہ شریک بانگاں دیں تیسی کلمہ پڑھی ہے، یہ وہ قوم ہے. میرے سونے اس بندے کا احسان ہے جس کا نام سیدنا امیر معاویہ ہے. اچھا خیر، یہ میں نے حضرت کے حکم پر پوری حدیث سنا دی. اس میں ایک بات پر آپ نے توجہ بھی دینی، چھڑا مڑا اور خالی مخالی ایسی باتیں ہم نہ سنتے رہیں جس سے ہم اپنے نعرے شعرے لگا لیں اور اپنی مرضی کے عقائد و نظریات ثابت کر لیں اور خود عمل کرنا پڑے تو ہم بے عمل ثابت ہوں. نہیں میرے بھائیوں، اس حدیث میں ایمان سے بتاؤ صحابہ کا عمل کیا تھا؟ صحابی بیٹھ کے کیا کر رہے تھے؟ کیا ہم بھی وہ کرتے ہیں؟ صحابی کہہ رہے ہیں ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کی حمد پڑھ رہے ہیں. جلسنا نذکر ربنا ونحمدہ. پتہ چلتا ہے ہماری محفلوں میں، محفل میلاد میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ کی تسبیح نکلنی چاہیے، اللہ 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 کی صدائیں بلند ہونی چاہیے، اور الحمدللہ وبحمدہ اس کی صدائیں بھی بلند ہونی چاہیے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دلیل ہم نے پکڑی ہے، دلیل سے استدلال کر لیا ہے اور خود دلیل کے اپنے الفاظ کے اوپر ہمارا عمل نہیں ہے. میرے بھائیوں، اپنی اصلاح کیجیے. میں ہوں یا آپ، ہم سب کو چاہیے کہ خود با عمل بننے کی کوشش کریں. اسی طرح ایک اور حدیث مسلم شریف میں سے پڑھی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے. آپ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی. اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اس دن پہلی مئی مجھ پر نازل ہوئی تھی. میں اس شکرانے میں، اس خوشی میں ہر پیر کو روزہ رکھتا ہوں. فقیر نے ایک نعت لکھی ہے، وہ خود میلاد مناتے تھے، ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، ہم اس لیے سرور عالم کا میلاد منایا کرتے. تو اس حدیث سے سال میں ایک بار نہیں، 6 مہینے بعد نہیں، ہر مہینے بعد نہیں، ہر ہفتے میلاد منانا ثابت. لیکن یہاں پھر وہی بات کروں گا کہ یہ حدیث آپ مجھ سے بھی سنتے رہتے ہوں گے، علماء خطباء سے بھی سنتے رہتے ہوں گے، محفل میلاد میں میلاد شریف کی محفل کو ثابت کرنے کے لیے بھی سنتے رہتے ہوں گے، اپنی کتابوں میں بھی پڑھی ہوگی. لیکن اس حدیث پر ہمارا عمل ہے. ہر سوموار کو روزہ رکھنا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے کا یہ طریقہ وہ ہے جو خود حضور کا طریقہ ہے. ہمارا اس طریقے پہ عمل کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے سچ سچ بولنا. آپ میں کتنے بندے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں جو ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں؟ کوئی نہیں. ہمارے بندے کہتے ہیں ہمارے علاقے کی بولی ہے چھونی چھپانی باقی ڈب مریے. مجھے بتائیے کہ میلاد شریف کو محض ایک ہم نے ہنگامہ بنا رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت یہ ہے کہ میلاد منانے کے لیے ہر پیر کو روزہ رکھا جائے. ہم اس سے محفل میلاد کشید تو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بجا ہے، لیکن خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو عمل ہے اس پر ہمارا عمل کیوں نہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، ہر پیر کو روزہ رکھنا آگے نہیں نا، تو اب توبہ کر کے ہم رکھنا شروع کر دیں. فقیر نے میلاد شریف کو جائز ثابت کرنے کے لیے پوری کتاب لکھی. میری کتابوں میں سب سے زیادہ مقدار میں وہی چھپی ہے. 1,00,000 تک جب وہ پہنچی تو پھر میں نے گننا چھوڑ دیا. کہاں تک گنتا؟ اس کتاب کا نام ہے جواز الاحتفال بے میلاد صاحب الجمال. یہ فقیر کی کتاب ہے. یہ تو درست ہے، میرا بھی یہ نظریہ ہے کہ میلاد شریف منانا درست ہے، لیکن جو حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے اس پر بھی ہمیں عمل کرنا ہوگا. تو پہلی حدیث میں سے ثابت ہے کہ محفل میلاد میں ذکر اور الحمدللہ پڑھا جائے، وہ ہم نہیں کرتے. دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ محفل میلاد کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھا جائے، وہ بھی ہم نہیں کرتے. میں نے کہا تھا کہ کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کرے، مجھے پتا تھا کسی نے کہا، مجھے کوئی اعلام نہیں ہوا تھا، مجھے سنیوں کی حالت کا پتا. سب سے زیادہ بد عملی ایرانی ٹولے میں ہے، اس کے بعد ماشاءاللہ ہمارا نمبر ہے. مان لیں یہ بات کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں. قیامت کے دن خطیبوں سے نہ کہا جائے، مولویوں سے نہ کہا جائے ہمیں سیدھی نہیں بتاتے تھے. میرے بھائیوں، صرف موٹر سائیکل پہ چڑھ کے ایک موٹر سائیکل پہ 3 بندے بیٹھ کے ہاتھ میں جھنڈے پکڑ کے کودتے ہیں، جھومتے بھی نہیں ہیں، کودتے ہیں اتے تھلے، کیونکہ جھومنے سے تو موٹر سائیکل گر جائے گا نا. لیکن انہی سے پوچھو. میں کہتا ہوں، میں نے کچھ دوستوں کو میرے پاس آ کے کچھ تبلیغ کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ مجھے کچھ سمجھانے منانے آئے تھے ختم نبوت کے حوالے سے. تو میں نے ان کی حوصلہ افزائی کی کہ بچے ہیں تو یہ جذبہ تو بہت اچھا ہے. ان کو اگر میں کہوں کہ میں ختم نبوت کو جانتا ہوں، میں نے ختم نبوت پہ پڑھا ہے، میں نے ختم نبوت پہ لکھا ہے، تو تکبر ہے. یہ تو تکبر ہے. ان بچوں سے کہو کہ ماشاءاللہ بیٹا تم نے بہت اچھا کیا ہے، اسی طرح کرو، بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرو. یہ کہنا چاہیے تھا. میں ان کی حوصلہ افزائی کر دوں. لیکن باتوں میں میں نے پوچھا، یہ آپ کا بڑا اچھا مشن ہے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، اللہ آپ کی اس محنت کو قبول کرے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. جو چائے پانی میری توفیق تھی میں نے پیش کیا. باتوں میں نے پوچھا آپ نے ختم نبوت پر کتنی کتابیں پڑھی؟ کہنے لگے تھے کوئی. مجھے تبلیغ کرنے آئے ہوئے تھے. میں اپنے تن برتی بتا رہا ہوں. جی کوئی رسالہ پڑھاؤ؟ جی نہیں. میں نے کہا کوئی 2-3-4 صفحے کا پمفلٹ پڑھاؤ؟ کہنے لگے جی نہیں. اب آپ بھی جتنے بیٹھے نا، پہلے جیسے میں نے پوچھا کہ روزہ کون رکھتا ہے، میں آپ پوچھ رہا کہ آپ نے ختم نبوت پر کتنی کتابیں لکھی پڑھی ہیں، تو یہ اسٹیج والے علماء کے سوا ہاتھ کو نہیں کھڑا کرے گا. اور اگر کوئی ایک آدھ قسم توڑ بھی دے تو کیا ہوا؟ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جب ہمارا نعرہ ہے یہ، اس کے اوپر ہمارا مطالعہ کیوں نہ ہو. میرے بھائیوں، بے عملی کی بجائے بد عملی کی حد تک صورتحال پہنچ چکی. ہم نے اس کی اصلاح کرنی ہے. ہم مولویوں سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو ہم نے نبی پاک کی امت کو سیدھی باتیں کیوں نہ سمجھائیں. پرایا سمجھائے گا، پرایا غیر آدمی سمجھائے گا تو ڈانٹے گا، بےزتی کرے گا.
اچھمبا کرے گا، نیٹ پہ دے گا۔ میں تو اپنے بھائیوں، عزیزوں، بچوں کو ہاتھ باندھ کے بتا رہا ہوں، بیٹا ہم نہیں، اور ہم کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو آپ کے ساتھ شامل کر کے کہہ رہا ہوں، ہم نے باعمل بننا ہے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ اچھا تھوڑا آگے چلیے، دیکھیے ہماری محفلوں میں میلاد کی محفل ہم سجاتے ہیں، ہماری محفلوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ معاشرے میں پڑھے لکھے بندے سمجھے جاتے ہیں، اصل میں پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جسے قرآن حدیث آتا ہو، وہ یہ بیٹھے ہیں، یہ اصل پڑھے لکھے۔ لیکن معاشرے کی بات کر رہا ہوں، میری بات سمجھ نہیں آپ نے، معاشرے میں جن کو پڑھے لکھے سمجھا جاتا ہے نا، وہ ہماری محفلوں میں کیوں نہیں آتے؟ ہماری محفل میں میں نے آج تک کبھی کسی جج کو بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے کبھی کسی بریگیڈیئر کرنل کو اپنی محفل میں نہیں دیکھا، میں نے کسی MBBS ڈاکٹر کو اپنی محفل میں نہیں دیکھا، میں نے کسی کالج کے پروفیسر کو نہیں دیکھا، ہیڈ ماسٹر نہیں ہوتے، پرائمری ٹیچر آ جاتے ہیں، SP DSP ہماری محفل میں کوئی نہیں ہوتا، کوئی ہے تو بولے وجہ کیا ہے؟ مجھے اتنا اعتماد کیوں ہے؟ میرا تجربہ ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہماری محفلوں میں ادھر کھڑے ہو کے جو اوٹ پٹانگ ماری جاتی ہے، ہاتھ کھڑے کرو، ایک ہاتھ کھڑا کرو، دو کھڑے کرو، بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، قرآن پڑھا جا رہا ہے تو ادھر تلاوت ہو رہی ہے، ادھر حضرت جی آ گئے، استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قرآن اوپر ہے یا حضرت جی اوپر ہے؟ دوسروں کو ہم بے ادب کہتے ہیں، قرآن کی بے ادبی ہمارے اسٹیج سے ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ عالم ہو، پیر ہو، فقیر ہو، تلاوت ہو رہی ہے، چپ کر کے آگے بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، بعد میں کہہ دینا آپ تشریف لائے تھے، آپ کا شکریہ، نعرے لگا دو، استقبال کر دو، ماشاءاللہ تلاوت کے دوران اس چیز کا یاد کیا تو۔ یہ ہماری محفلوں کا حال ہے۔ ایسی محفل میں جج کیا کرے گا آ کے؟ آپ جج کو کہیں جی ہاتھ چک، تجھا چک، ہاتھ لہرا، اس کا تو ایک منصب ہے، اس نے کل کچہری میں بیٹھنا ہے، تو جو اس کے شایان نشان ہی نہیں ہے، ایسی ایک دفعہ آئے گا نا، دوسری باری نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے کبھی آئے بھی ہوں اور ہم سے ہمارے رویے دیکھ کر متنفر ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ہماری اسٹیجوں کی اصلاح ہونی چاہیے، اور ادھر کھڑے ہو کے علامہ منیر حیدر صاحب ایک صحیح عقیدہ عالم دین ہے، ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ نے ایسے ساتھی دیے۔ میرے بھائیوں، میں عام سمجھاتا رہتا ہوں، وہاں صورتحال ہی دوسری ہوتی ہے، آپ کا اسٹیج، پیسہ آپ کا، اسپیکر آپ کا، پھول آپ کے، دعوت اشتہار آپ کے، اور محلے کا ایک لڑکا کہے گا جی میں نے اسٹیج سیکرٹری بنا دیا، ہو سکتا ہے کمیٹی کا کوئی بندہ کہے جی سفارش ہے جی بچہ شوق ہے، وہ یہاں اسٹیج کا بیڑا غرق کر دے، جو جہاں کا غلط۔ آج میں نے ایک جگہ پہ میری تقریر تھی، تقریر کے سے پہلے ایک نابینا ساتھی، اللہ انہیں شیر دے، وہ تو خدا ہی کام ہے، لیکن وہ نعت پڑھ رہا تھا، لیکن یقین کیجئے جس طرح وہ ظاہری نابینا تھا وہ اندر سے بھی اندھا تھا، اتنی بےہودہ باتیں وہ شاعری میں کر رہا تھا، ہماری عوام کو کوئی پتہ نہیں۔ یہ 500 بندے کو وہ گمراہ کر کے چلا گیا ہے، اور عالم میں جرت نہیں کہ اس کو کہہ گیا بس کر، یا لوگوں کو بتایا کہ جو یہ پڑھ رہا تھا سب جھوٹ تھا۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں، ادھر کھڑا ہو کے جو بندہ شاعری کرے، خدا کی قسم ذہن میں سوچا کرو، اللہ کرے جھوٹ نہ ہو، شاءاللہ کوڑ نہ ہوئے، کبھی بھی ان شاعروں بھولے بازوں کے کہنے پہ نہ آنا، اکثر جھوٹ ہوتا ہے۔ کل میری تقریر تھی ایک جگہ پہ، وہاں بھی بعد میں صلاۃ السلام کے دوران اس بندے نے وہ بکواس کیے کہ اللہ تعالیٰ بات، نام ہوتا ہے اعلیٰ حضرت کا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور اس کے اندر شعر جو انہوں نے خود بکواس کیے ہوئے ہیں وہ اس کے اندر ڈال دیتا۔ بدنام کس کو کیا؟ آپ نے دیکھ آزمایا ہوگا، صلاۃ السلام جو ہمارے اسٹیجوں پہ پڑھا جاتا ہے اس میں اکثر اعلیٰ حضرت کے شعر نہیں ہوتے، ان کے اپنے گھڑے ہوئے شعر ہوتے۔ اچھا، آپ کی جو طبیعتیں ہیں اس کے خلاف باتیں شروع ہو گئی ہیں، محسوس تو نہیں کر رہے؟ باتیں ٹھیک ہیں،
ڈاکٹر آپریشن بھی کرتے ہیں. بالکل میرا ضمیر مطمئن ہے، بالکل کوئی مجھے شاباش دے یا نہ دے، مجھے اللہ کرے اللہ کے معبود کی طرف سے شاباش آ جائے، بات سچ کروں گا انشاءاللہ. ہاں یہ ضروری ہے کہ اخلاق سے بیٹا بھائی کیے جا رہا ہوں، ہم کیے جا رہا ہوں، ہماری اصلاح. اچھا تھوڑا اور آگے چلیں. یہ جو ہمارے جلوس ہوتے ہیں، جلوسوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، چلو جس طرح میں نے پہلے پوچھا، اور نہ کسی نے روزہ رکھا ہوا تھا، نہ کوئی یہاں پہ جج کرنل موجود تھا. ایک سوال اور ہے، آپ کا جلوس ہر سال نکلتا ہے نا؟ میلاد شریف کا جلوس ہم نکالتے ہیں ماشاءاللہ، یہ شرعی طور پہ جائز ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا جلوس دیکھ کر آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی کافر مسلمان ہوا؟ کیوں نہیں؟ بعض مسلک ایسے ہیں جن کے جلوس اتنے نازیبا ہوتے ہیں کہ اسلام کی رسوائی کر رہے ہوتے ہیں. وہ جلوس سمجھ آ گئی ہوگی. ان کے جلوس دیکھ کر آپ کے بچے اور ہماری نادان بھولی چھلیاں خواتین بہنیں بیٹیاں وہ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں. لیکن ہم دو جہان کے بادشاہ کی آمد کا جلوس نکال رہے ہوں اور ہمارے جلوس کو دیکھ کر ایک کافر بھی مسلمان نہ ہو، افسوس کا مقام ہے کہ نہیں؟ اس کے اندر خرابیاں کیا ہیں؟ وہی باتیں میں پہلے کر رہا ہوں. شاعری ہوگی تو عجیب قسم کی، ہو سکتا ہے ساتھ کوئی ٹھمک بھی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹافیاں اچھالی جائیں، حلوے کے پڑے باندھ کے وہ اوپر سے پھینکے جائیں، وہ نیچے زمین پہ گر رہے ہیں، نالیوں میں گر رہے ہیں، اور لوگ اس کے اوپر جھپٹے مار رہے ہیں. 10 کے نوٹوں کی 20 کے نوٹوں کی ڈتھیاں وہ اچھالی جا رہی ہیں، اور ایک نوٹ کے پیچھے چنگا بھلا سمجھدار بارش بندہ ہو سکتا ہے اپنے غربت کا مارا وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہو. اس پھینکنے والے سے پوچھو، خدا کے بندے یہ نوٹ تم کسی غریب آدمی کے گھر پہنچا دو، اچھا نہیں ہے؟ اور اگر وہ جو تماشا ادھر لگا ہوا ہوتا ہے، ادھر کوئی آپ کا مخالف ہو، دین کا دشمن ہو، کوئی مغربی یورپی ہو، وہ ادھر ویڈیو بنا کے نیٹ پہ چڑھا دے، تو رسوائی دین کی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ مجھے رسوائی کس نے کی؟ ہمارے جلوس نے. ہمارے جلوس کو ایک صحیح منظم طریقے کے ساتھ، ایک فارمیشن کے ساتھ، 3 کے کالم میں، 5 کے کالم میں، 7 کے کالم میں، اس طرح منظم طریقے سے چلنا چاہیے جیسے مور جا رہے ہوں. خدا کے بندو، میں نے جلوس دیکھے، ہمارے جلوس سے تو وہ پرندے لے کر اڑ لیتے ہیں، جو 200 پرندہ ایسے آیا اور 200 پرندہ ایسے آیا، ایک دوسرے کے اندر سے گھستے ہیں، ایسے گزر جاتے ہیں، ایک دوسرے سے پرندے ٹکراتے بھی نہیں ہیں. ایک فارمیشن ہوتی ہے. نہایت منظم طریقے، منجے ہوئے طریقے. پیٹے بندے پہلے ہفتہ مہینہ سکھلائی کر لیں کس طریقے سے ہم نے چلنا ہے. اس کو ریہرسل بولتے ہیں، پریکٹس بولتے ہیں. وہ پہلے سے کر لو. عربی میں، انگریزی زبان میں ایک ضرب المثل ہے، پسینہ خون بچاتا ہے. غور کریں اس کا کیا مطلب؟ سویٹ کہتے ہیں پسینہ کو. سویٹ سیوز بلڈ، پسینہ خون بچاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے پہلے پسینے کڑ کے پریکٹس کی ہوئی ہوتی ہے، ایکسرسائز کی ہوئی ہوتی ہے، نیزہ چلانا سیکھا ہوتا ہے، گھوڑے پہ دوڑانا سیکھا ہوتا ہے، مقابلہ کرنا سیکھا ہوتا ہے، پرسے کڈے ہوندے نے، وہ خون بچتا ہے ان باتوں سے. یعنی ایسے بندے میدان جنگ میں بڑھتے ہیں. پسینہ خون بچاتا ہے. تو یہ میں نے ایک ضرب المثل دی ہے، یہ کوئی خون کا میدان نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ پریکٹس کریں، اچھی ریہرسل کریں، اچھے کلام تیار کریں، تاکہ فائنل ڈے، آخری دن پر آپ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا جلوس نکالنا ہے. کیوں نہ غیر مسلم دنیا یہ ماننے پہ مجبور ہو جائے اس کے غلام ایسے ہیں، وہ خود ذات کیسی ہوگی.
اچھا، مختلف مواقع پہ آدھے منٹ کے لیے مختصر سی حدیث سنا دی جائے، زیادہ دیر چوکوں میں لوگوں کو نہ روکیں تاکہ لوگوں کو دشواری نہ ہو، رحمت کا دن ہے۔ پہلے حدیثیں تیار کریں، ڈھونڈ کے حدیثیں مارک کریں کہ یہ پڑھنی ہے فلاں جگہ پہ، یہ پڑھنی ہے فلاں جگہ پہ، یہ پڑھنی ہے فلاں جگہ پہ، فلاں پڑھے گا فلاں جگہ پہ، فلاں پڑھے گا۔ آقا علیہ السلام کی وہ شان جو بین الاقوامی شان ہے، اس شان کے لائق آیتیں پڑھو، حدیثیں پڑھو، چلتے گا، انشاءاللہ اچھا اثر پڑے گا۔ اب ویڈیو بناؤ بے شک۔ اچھا جی، ایک بات اور بھی ہے، دیکھیے میں بہت باتیں بتا رہا ہوں، ان کا تعلق ہماری اصلاح سے۔ ہم لوگوں میں ایک کمزوری اور بھی ہے، ہم نے میلاد اپنے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے، سیرت کسی اور کو دی ہوئی ہے۔ خدا کی قسم، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا بھی ہمارا ہی کام ہے اور سیرت اپنانا بھی ہمارا ہی کام ہے۔ میلاد منایا جاتا ہے، سیرت اپنائی جاتی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہم جلسے رکھیں، میلاد شریف کے جلسے بھی رکھیں اور میلاد کے جلسوں کے اندر سیرت کو ہم بیان بھی کریں، تو پھر دیکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کس طرح ہوگی، یا آپ لوگوں کے پھر انداز اور تیور ہی بدل جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 50-60 سال میں سنیوں کا سیرت کے حوالے سے بڑا ہاتھ تنگ رہا ہے۔ ابھی آخر میں آ کے کچھ علماء نے سیرت لکھی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے بہت، ایک سیرت رسول عربی ہوتی تھی، وہ 150 صفحے کی سیرت ہے، باقی تو اس میں معجزات وغیرہ ہیں، وہ پھر ہم نے نصاب میں شامل کی تھی، اس لیے کہ اور تھی جو کوئی نہیں۔ یہ ایک خاص کمزوری ہے جس کا ہم نے ازالہ کرنا ہے۔ دیکھیے، قرآن کے بعد سب سے پہلے سیرت پر کتابیں لکھی گئی، حدیث سے بھی پہلے۔ سیرت اتنی عام چیز، دنیا میں حدیث کی سب سے پہلی کتاب کا نام موطا امام مالک ہے، وہ 179 یعنی 179 ہجری میں امام مالک فوت ہوئے، اور ان سے بھی پہلے سیرت ابن اسحاق کی وفات 150 ہجری میں امام مالک سے 29 سال پہلے، اور ابن اسحاق سے بھی پہلے موسیٰ بن عقبہ کی کتاب مغازی، نبی پاک کے مغازی، اس کا نام کتاب المغازی، مغازی سیدنا محمد نام یہ فل نام صلی اللہ علیہ وسلم۔ 141 ہجری میں یہ جنا فوت ہوا ہے، یعنی ابن اسحاق سے بھی 9 سال پہلے۔ یہ کتاب 3 جلدوں میں مارکیٹ میں ملتی ہے۔ تو مغازی اور سیرت پر علماء نے سب سے پہلے قرآن کے بعد اور سب سے پہلے کام کیا۔ یہ ہمارا ورثہ ہے۔ ہمیں کتاب خریدتے وقت، پڑھتے وقت موت کیوں پڑ جاتی؟ بس ہنگامہ ہلہ گلہ یہ ہمیں پسند ہے، اسی لیے ہم علم کے میدان میں پیچھے رہ گئے، اور ہمیں لوگوں نے جاہلوں کا ٹبر کہنا شروع کر دیا۔ اچھا، اگر میں آپ سے پوچھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کس کس کے گھر میں کتاب موجود ہے؟ علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کے پاس تو کئی کتابیں ہوں گی، عوام میں کے پاس بھی ہوگی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں ذرا جاننا چاہتا ہوں تاکہ علماء دیکھ لیں ہماری حال کا اظہار کیا۔ ایمانداری سے بتانا چاہیے، اللہ کے گھر میں جھوٹ کوئی نہ بولے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب کس کس کے گھر میں موجود ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ 2 بندے جو کرسی پہ بیٹھے ہیں، خان صاحب تو میرے ہی دوست ہیں، سابی ٹوپی بتا رہی ہے، یہ بھی بھائی جان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے، عمر رسیدہ ہے، میں پختہ سجیدہ شخصیت لگتے ہیں ان کے پاس۔ گویا کہ ایک بندے کے پاس، خان صاحب میں آپ کا نام نہیں لیا، آپ کے پاس کتاب کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں، ایک بندہ برآمد ہوا جی جس کے پاس سیرت کی کتاب گھر میں موجود ہے، مجھے بتائیے، میرا دل چاہتا ہے میں ادھر تقریر چھوڑ کے چلا جاؤں۔ دل دکھ گیا کہ نہیں؟ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے نہیں سمجھایا تھا، ہم بھی نعرے لگاتے تھے اور نعرے لگوا کے مولوی صاحب بھی چلے جاتے تھے۔
میں آپ کو بتا رہا ہوں سیرت پر مطالعہ کیجئے. خدا کی قسم اگر آپ سیرت پر کتابیں پڑھتے، ایک بھی کتاب پڑھی ہوتی، آج آپ کو ہر صحابی نبی کا نعرہ نہ لگانا پڑتا. آپ کو پہلے ہی پتا ہوتا، آپ کے دشمنوں کو پہلے پتا ہوتا، مخالفین صحابہ کو پہلے پتا ہوتا کہ ہر صحابی نبی واقعی جنتی ہے. باتیں ٹھیک ہیں، اگر کسی کی عادت کے خلاف ہوں تو میرے پاس علاج نہیں ہے، اگر کسی کے مزاج کے خلاف ہوں تو میرے پاس علاج نہیں ہے. اب ایک اور سوال کروں. میں نے کتنے کڑوے سوال کیے. ایک اور سوال ہے، اس کی بھی میں پہلے کی طرح چیلنج نہیں دے رہا، ہو سکتا ہے آپ نے کچھ سنا ہو، لیکن عام طور پہ کوئی ایک آدھ بندہ بولے گا. جنگ بدر پر آپ نے ان سٹیجوں پر کبھی تقریر سنی؟ کوئی علماء کے معذرت آپ لوگ تو سنتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں. لو جی عوام سارے میں سے کسی نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا کہ جنگ بدر پر میں نے تقریر سنی. آپ فرمانے میں نے سنے. ایک عالم کا نام ہے، ان سے میں نے سنی. میں نے پہلے بتایا نا کہ ہو سکتا ہے ایک آدھار کھڑا ہو جائے، دو کھڑے ہو جائیں، تین کھڑے ہو جائیں، لیکن ہونا چاہیے تھا کہ نہیں. اس موضوع پر تو سب کو سنی ہونی چاہیے. اچھا ایک اور بات میں کرتا ہوں. رمضان شریف کے مہینے میں 3 رمضان کو ایک دن منایا جاتا ہے، میں بھی مناتا ہوں. ایک اللہ کی پیاری نبی پاک علیہ السلام کے لاڈلے خاندان اقدس میں سے ایک خاتون 10 رمضان کو بھی ان کا وصال شریف ہوا ہے ماشاءاللہ. 21 رمضان کو بھی دن منایا جاتا ہے. 17 رمضان کا دن کبھی منایا گیا. اس دن جنگ بدر ہوئی تھی. اس دن اماں عائشہ صدیقہ کی شہادت ہوئی تھی. نہ اماں عائشہ صدیقہ کا دن کوئی بتاتا ہے، نہ کوئی جنگ بدر سناتا ہے. کہیں ایک آدھ ہو تو ہو. یہ خلا کیوں ہے؟ اچھا 21 رمضان تو بڑی یاد ہے ماشاءاللہ، ہونی چاہیے. خبردار کوئی میرے بارے میں بدگمانی کرے، اس کو میں ریکمینڈ کر رہا ہوں ضرور مناؤ. 10 رمضان بھی مناتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں میں بھی مناتا ہوں، لیکن میں تو 17 رمضان بھی مناتا ہوں. ابھی جن دوستوں نے دورہ تفسیر کیا تھا ان کو یاد ہوگا 17 رمضان کو ہم نے ختم شریف دیا تھا. میرے بھائیو اگر آپ جنگ بدر ہی سن لیں نا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، عقیدہ بھی درست ہو جائے، آقا کی سیرت سے بھی آگاہی ہو جائے. اس امت میں سب سے پہلے شہید ہونے والا کون ہے؟ اس امت کا پہلا شہید بتائیے. وہ ایک خاتون ہے، حضرت سمیہ. مکہ میں ابو جہل کے ہاتھوں شہید ہوئی. اس امت میں سب سے پہلے تیر اللہ کی راہ میں کس نے چلایا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص. سب سے پہلے نیزہ کس نے چلایا؟ حضرت زبیر بن عوام. سب سے پہلا بحری بیڑا کس نے تیار کیا؟ حضرت امیر معاویہ. سب سے پہلے جنگ بدر میں مقابلے کے لیے کس کو حضور نے بھیجا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. 3 انصاریوں کو. قریش مکہ نے کہا ہمیں انصاری نہیں چاہیے، ہمیں ہاشمی چاہیے، ہمارا ویر آپ لوگوں سے ہے. کافروں نے کہا. نبی پاک علیہ السلام نے انصاریوں کو واپس بلا کے جن 3 بندوں کو بھیجا وہ کون تھے؟ حضرت امیر حمزہ، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبید اللہ بن حارث. عبید اللہ بن حارث حضور کے چچا کے بیٹے، حضرت حارث حضور کے چچا تھے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. اور ان سے پہلے حضرت امیر حمزہ کا نام لیا. ہاں جی، وہ جو 3 صحابی حضور نے پہلے بھیجے تھے ان کی وکری شان ہے کہ نہیں؟ اور ان کی جگہ پہ جو 3 بندے بعد میں بھیجے گئے تھے ان کی بھی جدا گانا شان ہے کہ نہیں؟ سب کو بیان کرو. آگے چلیے. اسی جنگ بدر میں ایک کافر لوہے کا لباس پہن کے آیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے. لوہے کا لباس، صرف آنکھوں پر لوہا نہیں تھا کیونکہ وہ تو دیکھنے کے لیے کھلی رکھنی تھی نا. حضرت زبیر حضور کی پھپھی کے بیٹے، ابوبکر صدیق کے داماد، اسما کے شوہر، عبداللہ بن زبیر کے والد، یہ آگے بڑھے.
ان نے اس کو اٹھا کے دے مارا اور آنکھ میں نیزہ مار کے ادھر ہی قتل کر دیا۔ ابھی ماشاءاللہ سبحان اللہ اچھا کہا آپ نے، لیکن بات اور ہے، حضور علیہ السلام نے وہ نیزہ حضرت زبیر سے کہا کہ یہ نیزہ مجھے دے، یعنی یادگار کے طور پر اس نیزے کو اتنی اہمیت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ نیزہ اپنے صحابی سے مانگ لیا یادگار کے طور پر۔ اس جنے کی بھی شان جدا گانا ہے کہ جس کا نیزہ حضور مانگ رہے ہیں۔ اچھا، اور سنی ادب والے ہیں، ہم کبھی نہیں کہتے حضور نے تبرک کے لیے مانگا تھا، نہیں، یادگار میں نے لفظ ڈالا ہے۔ کسی کی کوئی چیز حضور کے لیے تبرک نہیں ہو سکتی، حضور کا بال بال تبرک ہے۔ اگر یہ کچھ کوئی اور ٹبر ہوتا نا، انہوں نے تبرک بنا دینا تھا، وہ مشکل کشا بنا دیتے ہیں تو تبرک کیوں نہ بناتے ہیں؟ حضور کا مشکل کشا کوئی نہیں ہو سکتا سوائے اللہ ہے، حضور سب کے مشکل کشا ہے۔ ہاں، ہمارے مشکل کشا وہ ہم ان سب اللہ کے پیاروں کو مانتے ہیں۔ اچھا، اور سنیے، اس امت کا فرعون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن بچہ جانتا ہے، بولیے کون ہے؟ ابو جہل۔ ابو جہل کو کس نے قتل کیا؟ وہ بھی جنے کا پتر ہے کہ نہیں؟ اس کا دن منانا چاہیے کہ نہیں؟ وہ بھی اللہ کی تلوار اور اللہ کا شیر ہے کہ نہیں؟ مان لو وہ انصاری دو نوجوان بچے ہیں جنہوں نے ابو جہل جیسے فرعون کو قتل کیا تھا، ان کے دن بھی منانے چاہیے کہ نہیں؟ تو سیرت پڑھی ہوتی، جنگ بدر سنی ہوتی اور سیرت پر کتابیں پڑھی ہوتی، تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ آج ہمیں ہر صحابی نبی نہ کہنا پڑتا۔ چلو، ابو جہل کے بعد سب سے بڑا دشمن رسول کون تھا؟ امیہ۔ کتابوں میں بالکل اس کا نام دوسرے نمبر پہ آتا ہے۔ امیہ کا قاتل کون ہے؟ چند انصاری اور حضرت بلال حبشی، اور یہ بخاری میں ہے۔ یہ اکثر باتیں بخاری سے بتا رہا ہوں، بخاری اور مسلم اور سنا سکتا ہوں، کتابیں لبریز ہیں، پڑھنے والا ہونا چاہیے۔ اچھا، اور ایک بات کروں، کعب بن اشرف گستاخ رسول تھا، یہودی تھا، اس کو کس نے قتل کیا؟ محمد بن مسلمہ، یہ بھی بخاری میں، مسلم میں بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم من لکعب بن الاشرف فإنه یؤذی اللہ ورسولہ، کعب بن اشرف کو کون ٹکرے گا؟ اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ کھڑے ہو کے کہنے کہ حضور میں ہوں۔ محمد بن مسلمہ جنگجو صحابہ میں بڑا چوٹی کا مقام، ایک جنگ میں 20 بندے اس مرد خدا نے اکیلے قتل کیے۔ اور سنیں، ابو رافع یہودی، اس کو کس نے قتل کیا؟ یہ بھی بخاری مسلم، بخاری میں ایک سے کئی مقامات پر حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق نے اس کو قتل کیا۔ گستاخ رسولوں کی بات کر رہا ہوں، ان کو کس کس مرد نے قتل کیا؟ آپ کو سیرت پڑھنے سے روک کر کتنی بڑی بڑی ہستیوں کے حالات، ان کے کافروں کے خلاف کارنامے سننے سنانے سے روک دیا گیا ہے۔ اس میں کمزوری کس کی ہے؟ یہ میری کمزوری ہے، جس نے آپ کو یہاں بیٹھ کر سیرت نہیں سنائی، مغازی نہیں سنائے، جنگ بدر نہیں سنائی، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت پر کتابیں پڑھنے کا سبق نہیں دیا۔ دل دکھتا ہے کہ بلا جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ محبت حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ بھی ہم ہی کرتے ہیں، اور ہمارے ہی نصابوں میں بھی سیرت پر کوئی کتاب نہیں پڑھائی جا رہی۔ تصوف کا دعویٰ بھی ہم کرتے ہیں، تصوف پر کوئی کتاب نصاب میں شامل نہیں ہے۔ سخت قابل اصلاح چیزیں۔ میں نے اختصار کے ساتھ جنگ بدر آپ کے سامنے رکھی ہے، اسی طرح دوسرے غزوات، غزوہ احد میں ہاں جی سید الشہداء کا لقب حضور نے کس کو دیا؟ امیر حمزہ۔ اسد اللہ کا لقب، اللہ کا شیر، یہ لقب حضور نے کس کو دیا؟ اللہ کے شیر ہم حضرت علی مرتضیٰ کو بھی ہم کہتے ہیں اور مانتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک کو شیر کہنے سے دوسروں کے شیر ہونے کی نفی نہیں ہو جاتی، وہ درست ہے، لیکن جس کو حضور نے خود اسد اللہ کہا ہے اس کے حالات بھی ہمیں پتہ نہ ہو، اسے اسد اللہ کہہ کے پکارنے کے لیے بھی ہمیں گریزاں کر دیا گیا ہو، بات کیا ہے؟
اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ بلا بوجھ بنے گا ذریعے پر ڈاٹے جانا ڈاٹے دا ستا میاں دا سو ہوتا ہے، اس کا میرے پاس علاج نہیں ہے. باتیں ٹھیک ہوں، گھر کوئی جائے بیٹھے کوڑے سڑے باتیں بنائے جملے کسے، اس کی اپنی مرضی، قیامت کو بھگت رہے گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. میں تو ایسے لوگوں کو جواب ہی نہیں دیتا. ہاں غور کر لیتا ہوں کہ بات ٹھیک کر رہا ہوں کہ نہیں، کیونکہ قیامت کے دن پکڑا نہ جاؤ. بات انشاءاللہ ٹھیک ہو. فتح مکہ سنانی چاہیے کہ نہیں؟ بہت بڑی فتح ہے فتح مکہ. مکہ فتح ہونے سے پہلے مکہ کے قریشی بھی اور علاقے کے لوگ بھی اور دنیا کے وہ لوگ جن تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا پیغام پہنچ چکا تھا، وہ اس انتظار میں تھے کہ اگر انہوں نے مکہ فتح کر لیا اس کا مطلب ہے یہ جھوٹے نہیں ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے. مکہ فتح ہونے کے بعد آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں، مکہ جس سال فتح ہوا اس کے بعد والے سال کا نام کیا ہے؟ عام الوفود، وفدوں والا سال. دنیا کے کونے کونے سے سینکڑوں ہزاروں لوگ، قبیلوں کے قبیلے، گاؤں کے گاؤں اٹھ کر آئے اور مسلمان ہونے لگے. یہ فتح مکہ کی برکات تھی، اس کے نتائج تھے. یمن سے تقریباً 700 بندہ یمن سے مسلمان ہو کے مدینہ شریف کی طرف چلا، سارے راستے میں اذانیں پڑھتا ہے. ایک بات کہوں، اذان پڑھنا بھی نعت مصطفیٰ ہے. کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، وہ نعتیں نہیں پڑھتے آئے تھے، وہ اذانیں پڑھتے آئے تھے. آج کل ہمارے بیلیوں نے چونکہ پیسے سے لینے ہوتے ہیں، بلا ہوتا بھی آ جان گے، نہ بلا ہوتا بھی آ جان. 2 منٹ خدا دا واسطہ 2 منٹ جی چکر کی انہوں تسی چند پیسے ویسے دے چھوڑو ٹر جیسے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے کا جو صحیح ترین حسانی طریقہ ہے وہ سنا. اس میں علمیت ہوتی ہے، جہالت والی باتیں نہیں ہوتی. یاد رکھو، ہر کوئی حسان بن ثابت نہیں ہے، ہر کوئی احمد رضا خان بھی نہیں ہے. اچھا، میں ایک کتاب آپ کو بتا دیتا ہوں، چلیں آپ خرید لیں، سیرت کی کتاب. اردو میں 1400 سال میں جتنی سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کی واحد ہستی ہیں جن کی سیرت پر کائنات میں سب سے زیادہ کتابیں لکھی. یہاں کر کی جداگانہ شان ہے، لیکن ہمارے پاس ایک بھی نہ ہو. فقیر نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کئی کتابیں لکھی، ساری چھپی ہوئی. ایک عربی میں بھی لکھی، وہ بھی چھپی ہوئی. سید المرسلین ہمارے درس میں پڑھائی جا رہی ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یوں نہ سمجھنا کہ یہ کہہ رہا کہ سیرت پر کوئی کتاب ہمارے نصاب میں نہیں ہے. ادھر پتر ہے آپ چلے، الحمدللہ لکھی ہوئی ہے، پڑھائی جا رہی ہے اور 2 بار چھپ چکی ہے، پرانی چھپی ہوئی ہے. اچھا، اردو میں آپ کو ایک کتاب بتاتا ہوں، میری لکھی ہوئی نہیں ہے. حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی، ان کی لکھی کتاب ہے سیرت مصطفیٰ. نام لیجیے کیا ہے؟ سیرت مصطفیٰ. ایک جلد ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، 500-700 صفحے روپے میں آ جائے گی. تو یہ تو محفل میلاد جب آپ مناتے ہیں تو آنڈی گوانڈی محفل میلاد بنانے والے، یہ جھنڈیاں لگانے والے 5-5 7 100 روپے 1000 روپے آپ سے نہیں جاتے. تو ایک کتاب اتنا حسین مشن ہے جس کے لیے آپ ایک کتاب خرید کے اپنے گھر میں رکھ دیں تو اس پہ 500-700 ہزار لگ گئے تو کیا رہے گا. اپنے گھر کی میز پہ یہ کتاب رکھ دیجئے، آیا گیا پڑھتا رہے، مہمان پڑھے، میزبان پڑھے، کبھی دی پتر پڑھے. آپ پڑھے ہوئے نہیں ہو تو بچوں سے کہا کرو بچے آج میں نے ایک صفحہ سنا دے بچوں. اکثر پڑھے لکھے ہیں، اب تو وہ دور نہیں رہا، ماشاءاللہ. تو یہ باتیں ہمارے قابل عمل ہیں، مہربانی کیجیے ان باتوں کو نوٹ کیجیے. اب میری گفتگو کا 3را حصہ شروع ہو گیا اور وہ آخری حصہ. پہلے حصے میں کیا تھا؟ میں نے 8-10 آیتیں سنائی. دوسرے حصے میں کیا تھا؟ میں نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
میلاد منانے کے طور طریقے انداز اور محافل میلاد میں جلوس میلاد میں سیرت کے حوالے سے اپنی اصلاح والی باتیں کی کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. تیسرا حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور نبی پاک کا کام. آپ کا نام آپ جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں اتنا خوبصورت نام اللہ نے کسی کو نہیں دیا. جس طرح تمام نبیوں میں نبی پاک افضل ہیں، ہر نبی کی شان بڑی اونچی ہے، لیکن مصطفیٰ کریم کی شان سب سے اونچی ہے. بالکل اسی طرح ہر نبی کا نام بڑا اونچا ہے، لیکن تیرے میرے مصطفیٰ کا نام تمام نبیوں کے ناموں سے اونچا ہے. نبیوں میں سے حضور اونچے ہوں تو نبیوں کی بے ادبی نہیں، تو نبیوں کے ناموں میں سے حضور کا نام اونچا ہو تو نبیوں کے ناموں کی بے ادبی نہیں. سب نام اچھے ہیں. اور محمد کا معنی ہے تعریف کیا گیا. واقعی یہ نام تو ایسا نام کسی کا نہیں ہے، اور صرف تعریف والا نہیں، بہت زیادہ تعریف کیا گیا. بہت زیادہ کا مفہوم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کے اندر موجود ہے، اور واقعی حضور کی شان سب سے زیادہ بہت زیادہ ہے. ایک مثال دیتا ہوں. آپ اذان سنتے ہیں، وہ مشرق سے اذان صبح کی شروع ہو تو ہر منٹ کے بعد ہر سیکنڈ کے بعد جیسے جیسے سورج آگے چلتا ہے اذان بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے. صبح کی اذان وہ امریکہ سے آگے لاسکا تک ایک صبح کی اذان ہی دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں ہر وقت ہو رہی ہے. ابھی تو ظہر عصر مغرب عشاء باقی ہے، اور یہ تو ایک لائن کے اوپر میں بتا رہا ہوں، سورج کی لائن کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. شمالن جنوبن جو پھیلاؤ ہے مسجدوں کا، وہاں اگر دیکھا جائے تو بلا مبالغہ بقائمی ہوش و آواز کہہ رہا ہوں، ایک ایک سیکنڈ میں لاکھوں لاکھوں مقامات پر اشہد ان محمد رسول کی صدایں بلند ہو رہی ہوتی ہیں. یہ مرفعان اعلیٰ کا ذکر ہے، اور یہ اسلام کی رفعت ہے اور بلندی. اچھا، ابھی میں نے بتایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور سیرت پر بھی جتنی کتابیں لکھی ہیں، سب سے زیادہ سیرت پر آپ کی کتابیں، آپ کی سیرت پر لکھی. اور سنیے، حسان بن ثابت ایک شعر میں لکھتے ہیں، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ. اللہ نے اپنے نام محمود میں سے اپنے محبوب کا نام محمد پھاڑ کے نکالا ہے. عرش والا محمود ہے، میرا نبی محمد ہے. حضور کا نام وہاں سے ہے، اور وہ بھی قرآن پڑھے نا، محمود کا مقام بھی ایک وقت آئے گا کہ نبی پاک کو عطا ہوگا. جب عشق رب کا مقام محمود. اور یہ جو شعر ہے حسان بن ثابت کا، کسی عورت کو بچہ پیدا ہو رہا ہو اور بچے کی ولادت آسانی سے نہ ہو رہی ہو، تو ہمارے مشائخ کا طریقہ ہے کہ یہ شعر لکھ کے عورت کے پیٹ سے باندھتے ہیں، بچہ آسانی سے پیدا ہو جائے. لکھنے کا خاص طریقہ ہے، فقیر بھی دیتا ہے یہ تعریف. غور سے سنیے، خدا کی قسم محمد نام جیسا نام نہیں، مکہ جیسا نام کسی شہر کا نہیں، اسلام جیسا نام کسی مذہب کا نہیں، قرآن جیسا نام کسی کتاب کا نہیں. یہ چار چیزیں میں نے گن دی. ان چاروں چیزوں کے اوپر اگر میں بولوں تو ایک ایک گھنٹہ بول سکتا ہوں. علمی حالت میری کمزور ہونے کے باوجود ایک طالب علم ہو کر میں ایک ایک گھنٹہ ان چار موضوعات پر بول سکتا ہوں. کوئی تکڑا عالم ہوگا تو وہ کیا کچھ بول سکے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نام نہیں، مکہ جیسا شہر نہیں، اسلام جیسا دین نہیں، قرآن جیسی کتاب نہیں. اختصار سے کام لے رہا ہوں. یہ آقا کا نام ہے. اب آئیے آقا کا کام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن دیا. قرآن کی آیت میں نے شروع میں خطبے میں پڑھی تھی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے. تو غلبے میں سب سے پہلی چیز آقا علیہ السلام نے ہمیں کیا دی؟ قرآن. قرآن جیسی کتاب نہیں ہے، اور قرآن کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے، جو کچھ تعلیمات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے اور کامیابی کا منہ بہتا ثبوت ہے. اور قرآن کا انکار وہی کرے گا جو نبی پاک کا دشمن ہے. قرآن کی ترتیب کا انکار وہی کرے گا. طریقے ہوتا ہے انکار کرنے کے، ترتیب خراب ہو گئی تو مفہوم بدل گیا.
بات میں یہودیوں والی ہو گئی پھر۔ اسی طرح نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں بندے بھی دیے، جو افراد حضور نے تیار کیے نا، 1,24,000 صحابہ۔ نبیوں کی جتنی تعداد ہے اتنی تعداد تیرے میرے محبوب کے صحابہ کی ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، ہر صحابی کو کسی نہ کسی نبی کے قدم پر اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اولیاء میں بات مشہور ہے، بعض بنی آدمی المشرق ہوتے ہیں، بعض نوحی المشرق، بعض ابراہیمی المشرق، بعض موسوی المشرق، بعض عیسوی المشرق۔ ہمارے غوث پاک فرماتے ہیں میں محمدی المشرق، ان کے مشرق۔ تو جہالت کے اندھیروں سے نکلیے اور صحیح عقیدہ سنیوں سے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آخرت بھی سمجھے گی۔ ضمیر پر سے بھی جو بوجھ ہے نا اس کو ہٹنے دو، چپ کے پرے مار۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابی ہیں حضور نے ان کو سرٹیفکیٹ بھی دیا ہے، فَبِأَيِّ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس صحابی کا بھی لاڑا پکڑو گے پار ٹپ جاؤ گے۔ سارے تو سارے ہیں، صرف 4 کا ہی جواب نہیں۔ تیرے در سے نکلے جمع کیسے کیسے، بسائے انہوں نے جمع کیسے کیسے، ابو بکر فاروق عثمان حیدر، سمندر اٹھے بے کرام کیسے کیسے۔ یہی وہ جڑیں ہیں جن میں سے کسی نے ابو جہل کو قتل کیا ہے، کسی نے امیہ کو قتل کیا ہے، کسی نے کعب بن اشرف کو قتل کیا ہے، کسی نے ابو رافع کو قتل کیا ہے، کسی نے ابن رجب کو قتل کیا ہے، کیا نام ہے، مرحب، کسی نے مرحب کو بقول مختار سینا علی مرتضیٰ نے قتل کیا ہے۔ جنگ خیبر میں کتنے قلعے فتح ہو چکے تھے، عامر بن اقوع جیسے صحابی شہید ہو چکے تھے، مال غنیمت لوٹا جا چکا تھا، صحابہ فتح پا چکے تھے، لیکن 1 یا 2 قلعے پھنس گئے۔ ان کو فتح کرنے کی عزت اللہ نے علی مرتضیٰ کو عطا فرمائی۔ دیکھو کسی بھی صحابی کی کوئی شان ہے، سنی نہ اہل بیت کی شان چھپاتا ہے نہ کسی صحابی کی شان لکاتا ہے، کھل کر کھلے دل سے کھلے سینے کے ساتھ نبی پاک کے سارے پیاروں کی شانیں بیان کرتا ہے۔ ان مردوں نے، اللہ نے یہ مرد تیار کیے ہیں، اللہ کے محبوب کے ہاتھوں سے تیار کرائے۔ ایک اور بات سنیں، نبی پاک کی کامیابیاں جو آپ نے دین غالب کر کے دکھایا، اس کا ایک اہم پورشن یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت قائم کر کے دکھایا، یہ بھی بہت بڑی کامیابی۔ ان میں سے جس چیز کا بھی آج کوئی انکار کرتا ہے، قرآن کا انکار کرے، اس کی تعریف کا قول کرے، نبی پاک کے یاروں کا گلہ کرے، نبی پاک کے دین لائے ہوئے ملکی نظام کا انکار کرے، دراصل وہ نبی پاک کی کامیابیوں کا منکر ہے۔ اور ایک اور بات ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرنیشنل تبلیغ بھی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خط لکھے، جرنیلوں کو خط لکھے، وڈیروں کو خط لکھے۔ فقیر نے اپنی جو عربی کی سیرت کی کتاب عرض کر رہا ہوں، اس میں سے 20 سے زیادہ خطوط میں نے سارے کے سارے اصل عربی کے ساتھ باحوالہ نقل کر دیے، تو حضور نے لکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہرقل بادشاہ کو جو آپ نے خط لکھا تھا وہ بخاری کی جس نمبر 7 میں موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدی اسلم تسلم اسلم فإن لك اجرك مرتين فإن أبيت فإن عليك اسم العریسیین۔ یہ پورا خط ہے، میں نے صرف عربی سنا دی ہے، اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ حضور کا خط بخاری میں ہے جو ہرقل بادشاہ کو آپ نے لکھا۔ بعض لوگ اسے ہرقل کہتے ہیں، اصل لفظ ہرقل ہے۔ تو آقا کی یہ تبلیغ ہے جو بین الاقوامی سطح پر آقا نے فرمائی، ہرقل مسلمان ہو گیا لیکن اپنے وزیروں کے ڈر سے کلمہ نہ پڑھا، نجاشی مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، حضور نے اس کا غیبانہ جنازہ بھی پڑھایا، اور یہ غیبانہ جنازہ حضور کی خصوصیت ہے۔ منذر مسلمان ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور منظر کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے بادشاہوں کو بھی خط بھجوائے۔ ایک حکمت عملی تھی نا۔ تو ہرقل نجاشی منظر زیر نگین تیرے،
پورے فقیر نے پوری نعت لکھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کامیابیاں ہیں ان کا خلاصہ انس بن مالک مسلم شریف میں موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو بھی خط لکھا، نجاشی کو بھی خط لکھا، منذر کو بھی خط لکھا، وڈیروں کو خط لکھے، انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دی. مسلم شریف. تو یہ ہے آپ کے اور میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی بڑی کامیابیاں، اور دین حق کو پوری دنیا کے اوپر غالب کر کے حضور نے واقعی دکھا دیا. یہی آپ کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی تھی. میری ساری گفتگو کا خلاصہ ہے 3 چیزیں. نمبر 1، قرآن کی کئی آیتیں جن سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے ثابت ہیں. نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل، ہر پیر کا روزہ، جلوس نکالنے کے آداب، سیرت کے اوپر مطالعہ کرنا، مغازی جنگ بدر فتح مکہ کو پڑھنا، اور اس موضوع پر ایک کتاب جو میں نے آپ کو تجویز کی ہے، یہ بھی ساری ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ علمی طور پر اپنی اصلاح کریں. نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بین الاقوامی تبلیغ اور دین اسلام کو غلبہ کر کے غالب کر کے دکھانے کے جو طریقے تھے وہ میں نے آپ کو 5 طریقے بتائے ہیں. نبی پاک نے سب سامنے واقعی دین اسلام کو پوری دنیا کے اوپر اپنے سامنے غالب کر کے پھر پردہ فرمایا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.